کیا اللہ رب العزت نے بعد از وصال اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، مقبول، محبوب اور پیارے بندوں کو زندگی عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ اس حوالہ سے آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ حضرات گرامی دیکھیے، جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص ہمارے پیارے آقا حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی حیات اور زندگی کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے اصل الاصول بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اصل الاصول، یعنی حضور اصل کائنات ہیں، حضور محور کائنات ہیں، حضور مرکز کائنات ہیں، حضور سبب وجود کائنات ہیں، حضور اصل کائنات ہیں، حضور اساس کائنات ہیں۔ جیسے کسی چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، درخت کی جڑ سمجھ لیں، درخت کا تنا وہ درخت کی شاخوں کے لیے، پتوں کے لیے، ٹہنیوں کے لیے، پھول اور پتوں کے لیے وہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر شاخیں سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہری بھری ہیں تو وہ جڑ جو ہوگی وہ بھی سرسبز ہوگی، شاداب ہوگی، ہری بھری ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جڑ، درخت کی جو جڑ ہے، اصل ہے، وہ سوکھ جائے، وہ مردہ ہو جائے اور وہ خشک ہو جائے اور اس کی شاخیں زندہ رہیں، سرسبز رہیں، شاداب رہیں، پھول بھی لگتے رہیں، پھل بھی لگتے رہیں، پتے بھی ہرے بھرے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ درخت کی جڑ سوکھی ہو، خشک ہو اور اس کے پتے اور شاخیں جو ہیں ہری بھری ہوں؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بنایا ہے اصل کائنات۔ اے حبیب، تو ساری کائنات کے لیے رحمت بھی ہے، اصل بھی ہے، مرکز بھی ہے، محور بھی ہے۔ ساری کائنات کا وجود تیرے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ کائنات کی زندگی، یہ کائنات کی حیات بتاتی ہے کہ ان کی جو اساس ہے، ان کی جو اصل ہے، ان کا جو مرکز ہے وہ گنبد خضرا کا مکی ہے۔ یہ کائنات کی ریل پیل، یہ کائنات کی حرکت بتاتی ہے کہ ان کی اصل بھی اپنے مقام پر زندہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل مردہ ہو جائے، اصل بے جان ہو جائے، اصل بے روح ہو جائے اور اس کی جو شاخیں ہیں، فروع ہیں، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، وہ زندہ رہیں۔ اگر درخت کے لیے یہ ممکن نہیں تو میں نے کہا کائنات کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کائنات میں زندگی کی رمق بھی ہو، زندگی کی ریل پیل بھی ہو، چہل پہل بھی ہو، ہریالی بھی ہو، شادابی بھی ہو، ہم بھی زندہ ہیں، جنات بھی زندہ، فرشتے بھی زندہ، درخت بھی زندہ، کائنات کی چیزیں زندہ ہیں۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کا آقا بھی زندہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ حضور تو جانے کائنات ہیں، حضور تو جانے کائنات ہیں۔ جب کائنات زندہ ہے تو کائنات کی جان کیوں مردہ ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اگر بات آ رہی ہے سمجھ تو محبت سے بولیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر کائنات کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر۔ اے توجہ آپ کی، عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو۔ اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے، اللہ کے سوا ہر چیز جہان ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کائنات میں ہے، لہذا عالمین عالم کی جمع ہے۔ اب جہان کتنے ہیں؟ کچھ مفسرین نے فرمایا 18,000 عالم ہے، کچھ مفسرین نے فرمایا 80,000 عالم ہے۔ بہرحال عالم ہوں 18,000 یا عالم ہوں 80,000، عالم کا ہر فرد میرے مصطفیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔
ہے نا محتاج، کیونکہ رب نے فرما دیا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ کل جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب کائنات کا ہر فرد حضور کی رحمت کا ہے محتاج۔ جب تک رہے گی کائنات تب تک رہے گی کائنات کی رحمت۔ رحمت کائنات تو مصطفیٰ ہے، میں نے کہا کائنات اگر قیامت تک زندہ ہے تو مصطفیٰ بھی قیامت تک زندہ ہے۔ زندہ حضور کی حیات اور زندگی کے کیا کہنے۔ رب اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے کوئی ایماندار خواہ مرد ہو یا عورت عمل اچھے کرے ہماری بارگاہ میں آ جائے بعد از وفات، اللہ فرماتے فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ایسی پاکیزہ زندگی فرما جسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے کہا یار جس نے حضور کا پڑھا کلمہ اور حضور کا بنا غلام عمل کیے اچھے، رب نے اسے بھی ایسی زندگی عطا فرما دی جو پاکیزہ ہے، صاف اور ستھری ہے۔ یہ تو غلام مصطفیٰ کی زندگی ہے، آقا کی زندگی ہے۔ ہائے ہائے، پھر یہ کلمہ پڑھنے والے کی زندگی ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو میں نے کہا جو کلمہ والا آقا ہے، اس لیے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے۔ میں نے کہا جا اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو دیکھ، زندہ تھے تو لوگ ان کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے، تہ مزار چلے گئے تو آج لوگ ان کے پتھروں کو چوم رہے ہیں۔ ان کی مزارات پہ میلے لگے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ جو ہیں، جن کے غلام کی زندگی کا یہ عالم کہ رب حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے، پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے، ان کے آقا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرات گرامی جو لوگ میرے آقا امام الانبیاء کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہتے ہیں مر گئے، مردہ ہیں، اور میں نے کہا بدبختو جن کے غلاموں کی زندگی ایسی پاکیزہ ہے ان کے آقا کی زندگی کتنا پاکیزہ ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے شہید جو ہے نا زندہ ہے، شہید زندہ ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا شہید نے نبی پاک کا پڑھا کلمہ، حضور کی آیا غلامی میں، سرکار کا بن گیا غلام، حضور کا بن گیا امتی، حضور کا بن گیا امتی۔ اس کے بعد گیا میدان جنگ میں، میدان کارزار میں، رب کے نام پر لڑتا رہا، اس کے الہ کلمت اللہ کے لیے، اس کے کلمہ کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ میں نے کہا اس نے جان حوالے کر دی خدا کے۔ رب نے فرمایا اب مردہ نہ کہو، یہ ہے زندہ، جس کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، میں رزق بھی دیتا ہوں، یہ کھاتا پیتا بھی ہے۔ اور میں نے کہا اس نے تو خالی جان حوالے کی، مصطفیٰ نے تو سب سے حوالے کر دی۔ آئے ہائے ہائے، نہیں سمجھے نہیں یہ بات بولے۔ میں نے کہا اس نے خالی جان حوالے کی، رب فرماتا ہے اسے مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہے، اس کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا جو مصطفیٰ کا غلام ہو اس کی زندگی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا تو بڑا مولوی ہے کہ حضور کی زندگی کو سمجھ سکے؟ نہیں بڑے ڈھیلے ہو، بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ اور میں نے کہا تو بڑا علامہ ہے، تیرے پاس کون سا ایسا علم آ گیا؟ رب فرما رہا ہے کہ شہید غلام مصطفیٰ ہے، اس کی زندگی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا حضور تو حضور ہیں، آقا تو آقا ہیں، شہید نے صرف جان حوالے کی، حضور نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مصطفیٰ نے تو عرض کی مولا میرا سب کچھ ہے ہی تیرے لیے،
میرا سب کچھ ہے ہی تیرے لیے، تو وہ آقا کیوں زندہ نہیں؟ حضرات گرامی، اللہ پاک فرماتا ہے اور مقام پر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ابھی قرآن سے دلائل دے رہا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی، برتر ہوگی، بلند ہوگی۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ سورج سے نہیں فرمایا، چاند سے بھی نہیں فرمایا۔ اذا الشمس کورت، قیامت کا دن ہوگا، سورج کو رب لپیٹ دے گا، چاند کو رب لپیٹ دے گا، قیامت کے دن اللہ ہر عروج والے کو زوال پذیر کر دے گا۔ لیکن مصطفیٰ کے ساتھ رب نے کیسا وعدہ فرمایا؟ فرماتا ہے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ہر نبی اپنے عروج سے زوال کی طرف آ جائے گا، پر اے میرے مصطفیٰ تیری شان کا عالم یہ ہے قیامت کے دن تیرے عروج کو کمال ہی کمال ہوگا، تیرے عروج کو کمال ہی کمال ہوگا، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے استدلال کیا، استنباط کیا، حیات النبی کا عقیدہ اس آیت سے اخذ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو اللہ رب العزت جب فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، فرشتے کو اللہ پاک نے بھیجا کہ اے فرشتے جاؤ میرے نبی کی موت یہی ہے نا کہ روح کو نکال لیا جائے، جب جسم مصطفیٰ سے روح مصطفیٰ کو فرشتوں نے نکالا نا اور لے کر چلے اعلیٰ علیین کی طرف، لے کر چلے آسمانوں کی طرف، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے مصطفیٰ کی روح تو ہم نے نکال لی، روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے ہم نے جدا تو کر دیا، پر رب اے بتا، اے پر ہمارے پروردگار اب بتا اس روح کو رکھنا کہاں ہے؟ جنت میں؟ جنت میں رکھیں؟ رب فرمائے گا نہیں، یہ جگہ مصطفیٰ کی روح کے شایان شان نہیں، روح مصطفیٰ کی شایان شان نہیں، مولا اعلیٰ علیین میں رکھیں، فرما اعلیٰ علیین بھی روح مصطفیٰ کے شایان شان نہیں، مولا تیرے عرش پر رکھیں، فرما میرا عرش بھی روح مصطفیٰ کے شایان شان نہیں، مولا پھر کہاں رکھیں؟ فرمایا فرشتو جہاں میرے مصطفیٰ کا مٹی کے ساتھ جسم لگا ہے وہ مٹی بھی رب کے عرش سے اعلیٰ ہے۔ حضور کا جسم تو جسم ہے نا، وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ سے لگ جائے وہ بھی عرش سے اعلیٰ ہے، حضور کا جسم تو جسم ہے، روح تو روح ہے، مولا پھر کہاں رکھے؟ نہ جنت میں رکھے، نہ اعلیٰ علیین میں رکھے، نہ عرش معلیٰ پہ رکھے، کہاں رکھے؟ رب فرمائے گا او فرشتو مصطفیٰ کی روح کہیں بھی نہ رکھو، دوبارہ جسم مصطفیٰ میں لوٹا دو، کیوں کہ جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی جگہ نہ اعلیٰ ہے نہ افضل ہے۔ حضور کے غلاموں کو حضور کی شان سمجھ آ رہی ہے؟ رب فرمائے گا حضور کی روح پاک رکھنے کے لیے کوئی جگہ شایان شان ہے ہی نہیں، مولا پھر کیا کریں؟ فرما فرشتو بس میں نے تو صرف قانون جاری کرنا تھا نا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، فرمایا بس ایک لمحے کے لیے قانون کو پورا کرنا تھا، اے فرشتو روح مصطفیٰ کو اب جسم مصطفیٰ میں دوبارہ رکھ دو، کیوں کہ روح مصطفیٰ کے لائق کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ آئے ہے تڑپو تڑپو، سنیو ذرا، تڑپو تڑپو، ہاتھ اٹھا کے بولو نا ذرا محبت کے ساتھ، اوریجنل بات پہ اوریجنل سبحان اللہ آنی چاہیے۔ حضرات گرامی یہ ہے حضور کی روح پاک کی شان۔ میں اب یہاں پر بتانا چاہتا ہوں جب رب نے روح کو لوٹائی واپس دیا تو پھر حضور کی موت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، یہ آ سکتا ہے تصور؟ حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہیں، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، سرکار کائنات نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ حضور فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں میرا درود جب تم پڑھتے ہو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد ہائے ہائے پھر جو ذوق سے پڑھے نا، ذوق سے، حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، سمجھے ذرا بات، لیس من عبد، عبد نکرہ ہے، نفی کے بعد واقع ہے، کوئی بھی حضور کا غلام نہیں، یصلی علیہ جو مجھ پر
درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، حضور نے فرمایا الا بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ نہیں اب سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے، حدیث کا مقام دیکھیں ذرا۔ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی، میرا کوئی غلام مجھ پر درود نہیں پڑھتا الا بلغنی صوتہ، مگر اس کے پڑھنے کی آواز میں مصطفیٰ خود سنتا ہوں، خود سنتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا، آگے وضاحت فرما دی، حیث کانا، حضور نے فرمایا جہاں سے پڑھے، جدھر سے پڑھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے روضے پر آ کر پڑھے، یہ نہیں فرمایا میرے گنبد خضرا پر آ کر پڑھے، میری قبر مبارک کے ساتھ پڑھے، میرے روضے انور کے ساتھ پڑھے، مدینہ میں آ کر پڑھے، نہیں، حضور نے فرمایا حیث کان۔ اور میرا سنی، اور میری ستی قوم ذرا جاگو، تسی آ کر کہندے ہو سانو، اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے مدینہ جا کر پڑھو، پاکستان میں کیوں پڑھتے ہو؟ استاد صاحب کوئی دلیل ہے؟ اور یہ دلیل ہے میرا بھولا بالا سنی، ذرا یاد کر، مولوی صاحب سے پوچھ، اور مولوی صاحب حضور نے جو فرمایا الا بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، پھر حضور نے فرمایا حیث کان، مدینہ نہیں جہاں سے پڑھے۔ نہیں پھر بھی ٹس سمس نہیں ہوئے آپ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حیث کان، جہاں سے بھی پڑھے۔ حضرت ابو دردہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے فرما دیا آپ کی زندگی میں جہاں سے پڑھے، حضور یہ فرمائیں وبعد وفاتی، آپ کے وصال مبارک کے بعد حضور نے فرمایا وبعد وفاتی، میری وفات کے بعد بھی پڑھے، میں اسی طرح سنوں گا، اسی طرح آواز پہنچے گی۔ آقا کیوں؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، رب نے زمین پہ حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔ اس مٹی پہ حرام ہے، ہمارے جسموں کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتی، ہمارے جسموں کو نہ یہ گلا سکتی ہے، نہ یہ سڑا سکتی ہے، نہ یہ کھا سکتی ہے، نہ یہ مٹا سکتی ہے، رب نے مٹی پہ زمین پہ حرام کر دیا، ہمارے جسم صحیح رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں۔ ہے توجہ آپ کی؟ ایک اور حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسلم علی، نہیں اگر شعر پڑھتا تو اونچی آواز سے بولتے، آپ حدیث پڑھیے تو حدیث پہ کیوں بولیں گے؟ یہ تو ہماری قوم کو کسی نے سکھایا ہی نہیں نا کہ حدیث یا قرآن پر بولیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ما من مسلم یسلم علی، حضور نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں یسلم علی، جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، حضور فرماتے ہیں الا ورد اللہ روحی علی، میرے رب نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹایا ہوا ہے، میرے رب نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹایا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام، وہ جب بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں مصطفیٰ اس کا جواب دیتا ہوں، میں مصطفیٰ اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ حیات النبی کے منکر ہیں، کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر گئے، زندہ نہیں ہے، مردہ ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا ایمان سے بتانا، پوری کائنات جو بھری ہوئی ہے حضور کے غلاموں سے، حضور کے غلام حضور پر سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ اچھا وقت بتا دے کہ سارے مل کر صبح پڑھتے ہیں، شام کو نہیں پڑھتے، یا شام کو پڑھتے ہیں صبح کو نہیں پڑھتے؟ کون سا ٹائم ہے جس میں وہ مل کر پڑھتے ہیں اور کوئی ٹائم خالی ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور کا کوئی غلام کہیں سے بھی کسی وقت بھی حضور پر سلام پڑھ سکتا ہے، اور میں نے کہا غلام پڑھے نہ پڑھے، رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام میرے مصطفیٰ کے گنبد خضرا پر آ کر درود و سلام کے تحفے بھیجتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا ورد اللہ روحی علی حتی ارد علیہ السلام، جہاں سے بھی جب بھی میرا غلام مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میرے رب نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا ہوا ہے۔
لوٹا دیا ہوا ہے. پھر یہ نہیں ایک لمحے لوٹاتا ہے تو دوسرے لمحے واپس لے لیتا ہے. نہیں نہیں, فرمایا بس لوٹا دی ہے. جب بھی کوئی سلام بھیجے میں مصطفیٰ حتی رد علیہ السلام, سلام سنتا بھی ہوں, جواب دیتا بھی ہوں. اور سنیو, بولیا کرو بولیا کرو بولیا کرو. شیر پہ بولنے والی قوم, اے توجہ تو والی کچھ بھائی میں ناراض تھے بیٹھوں جو لڑ دن میں یار میں تو حضور دی شان بیان کی تھی. کیا تھی کہ تو آکوں ذرا مسکراتے تو بولو جائے. اتنی پیاری حدیث سنائیم تو آکوں ولائی کابڑے بیٹھو. اے اللہ دے بندو, مسکراتے حضور دی حدیث سنی کرو, دلوں آکھا کرو سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. میں نے کہا حضور کا غلام حضور پر سلام بھیجے, رب جواب کے لیے روح واپس لوٹا دے, پھر روح نکال لے, پھر اور سلام بھیجے تو پھر مطلب رب روح لوٹا دے, پھر روح نکال لے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا. بس رب نے روح واپس لوٹا دی ہے. اب میرے مصطفیٰ اپنے گنبد خضرا میں حیات ہیں, زندہ ہیں. علماء فرماتے ہیں حضور اپنے گنبد خضرا کے اندر دنیاوی حیات سے بھی اعلیٰ ترین حیات کے ساتھ, اعلیٰ ترین زندگی کے ساتھ, جو ہمارے حاشا خیال میں بھی نہیں آ سکتی, تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ہر سوموار کی رات کو, ہر جمعہ کی رات کو حضور کے غلاموں کے اعمال فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں. فرما حضور ملاحظہ فرماتے ہیں, حضور دیکھتے ہیں کسی غلام کا عمل ہو اچھا, حضور خوش ہو جاتے ہیں. کسی غلام کا عمل ہو برا, میرے مصطفیٰ کے دعا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. اللہم استغفر لی امتی, مولا میں اپنے امتی کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں. یہ بھولا ہے. ہاتھ چھوڑتے, آنکھوں چاہ سیدھے کی بات. ایک آگے بیٹھتے ہو اور دوسرا اتنا سست روی سے بیٹھتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. توجہ تو آڈی بولو ذرا محبت نال. حضور دعا فرماتے ہیں مولا یہ میرا امتی بھولا بھالا ہے, یہ نادان ہے, یہ بے وقوف ہے, اس سے غلطی ہو گئی, بس میں مصطفیٰ ہی عرض کرتا ہوں مولا بخش دے. یہ حدیث ہے حضور کی. فرما آج اب اگر کوئی حضور کے گنبد خضرا پر جائے نا تو وہی ادب کرے کہ سرکار اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اسی انداز میں حاضری دے جیسے زندگی میں حاضری دیتا. حضرات گرامی, حضور کی مہربانی اور شفقت کے کیا کہنے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آخری وقت ہم نے حضور کو روضہ انور میں لٹایا نا تو فرماتے ہیں باہر نکلنا چاہتے تھے, ہم نے چہرہ انور دیکھا نا تو سرکار کے لب مبارک ہل رہے تھے. فرماتے ہیں ہم نے کان لگا کے سنا تو آقا علیہ السلام فرما رہے تھے رب امتی رب امتی رب امتی, مولا میری امت میری امت میری امت. اللہ اکبر. اے نادان غلام, اے نادان امتی, جو مصطفیٰ تیرے ساتھ اتنا شفقتیں کرتا ہے, اتنا مہربانیاں کرتا ہے, حضور کی عطائیں تو دیکھ, حضور کا کرم تو دیکھ, حضور کا فضل تو دیکھ, آج حضور کے فرمان کو پیٹ دیتا ہے, آج حضور کے آرڈر کو پس پشت ڈالتا ہے. اور میں نے کہا سب کچھ چھوڑ, حضور کو سب کچھ بنا, حضور کو سب کچھ مان. جو اتنے بڑے مہربان ہیں کہ حضور نے بعد از وفات بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے, بعد از وصال بھی اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں. حضرات گرامی, حضور کی حیات کے کیا کہنے, آقا علیہ السلام کی حیات کے کیا کہنے. واقعہ ہر آپ نے سنا ہوگا, وہ جو یزید کے دور میں معاذ اللہ اس نے اپنی سپاہ پر, اپنے لشکر پر, اپنے سپاہیوں پر 3 دن مدینہ منورہ حلال کر دیا تھا. مدینہ منورہ کو سبحان اللہ کی بات نہیں, استغفر اللہ کی بات ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, بس سبحان اللہ کی رٹ لگی ہے اور کہیں استغفر اللہ کہنا پڑتا ہے. میرے بھائی 3 دن کے لیے مدینہ کو حلال کر دیا. یزید کی فوج نے مدینہ کو اس طرح انہوں نے تہس نہس کیا معاذ اللہ کہ انہوں نے پورے مدینہ کو اجاڑ کر ویران کر کے رکھ دیا.
حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں 3 دن مسجد نبوی شریف کے اندر نہ اذان ہوئی نہ تکبیر ہوئی. آپ فرماتے ہیں میں نادان بن کے بھولا بن کے مجذوب بن کے مسجد نبوی کے اندر 3 دن رہا. فرماتے ہیں 3 دن اذانوں کی آوازیں اور تکبیر کی آوازیں مجھے باہر تو کہیں سے سنائی نہ دیتی تھیں، پر حضور کے گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، تکبیر کی آواز بھی آتی تھی. فرماتے ہیں میں وہاں سے اذان سن کر اپنی نماز باہر ادا کرتا تھا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کو مردہ کہنے والوں، 3 دن اذانیں جو گنبد خضرا سے آتی رہی وہ کون دیتا رہا، مردہ یا زندہ؟ اور میں نے کہا ماننا پڑے گا، اس لیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اوے اندھو کو کیا پتا حضور کی شان کا ہے؟ پھر کیا زندگی روح کی محتاج ہے؟ اور کہتے ہیں روح نکل جاتی ہے. وہ تو میں نے دلائل دے دیے نا، ہماری نکل جاتی ہے، نبی کی روح نہیں نکلی. نکلی ہے تو پھر واپس آئی ہے. وہ دلائل دے چکا ہوں، میں بیان کر چکا ہوں. حضرات گرامی، آقا علیہ السلام روح اگر نہ بھی ہو نا تو زندگی ممکن ہے. رب زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، زندہ ہے نا؟ اس کی روح کہاں ہے؟ رب روح سے پاک ہے، رب کی کوئی روح نہیں ہے، رب روح سے پاک ہے. میں نے کہا وہ حیّن بھی ہے، قیوم بھی ہے. رب اگر روح کے بغیر زندہ ہے، نہیں توجہ نہیں ہے آپ کی. ہے حضور نے پتھروں کو ہاتھوں میں لیا، وہ پتھر تھے مردہ، بے روح بے جان، حضور نے ہاتھوں میں لیا، کلمہ پڑھنے لگ گئے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. رب کسی کو مارنے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے. میں نے کہا مصطفیٰ نے مردہ پتھر ہاتھوں میں لیے، وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے. اور میں نے کہا جو مردہ پتھروں کو روح بھی دے سکتا ہے، زبان بھی دے سکتا ہے، وہ مصطفیٰ خود بغیر روح کے کیسے ہے؟ اور میں نے کہا عقل کا علاج کر. جو مصطفیٰ پتھروں کو زندگی دے رہا ہے وہ خود بغیر روح کے کیسے ہیں؟ اگر بغیر روح کے ہیں بھی، اگر بغیر روح کے کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے تو میرا مصطفیٰ بھی رہ سکتا ہے. حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا ایک مرتبہ ایک عرابی نا بادیہ نشین ہے، دیہاتی ہے، اپنی جان پہ ظلم کیا. حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کے وصال کو 3 دن ہو چکے تھے. مولا علی کی خدمت میں آیا، مولا علی کے پاس، اے علی ہمارے آقا کہاں ہیں؟ مولا علی نے فرمایا بتا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کام یہ ہے کہ حضور پر آیت اتری ہے قرآن کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے غلامان مصطفیٰ، اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا ظلم ہو گیا کہ تم ناجائز کام کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، تو کہیں اور نہ جاؤ، جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ. کہاں آؤ؟ حضور کی بارگاہ میں. ایمان سے بتانا، میں نے کہا مولوی صاحب نے سیرت کی کتابوں کو بدلا، تاریخ کی کتابوں کو بدلا، حدیث کی کتابوں کو بدلا. جہاں نبی پاک کی عظمت نکھر کے سامنے آتی تھی اس نے اسے چھپانے کی کوشش کی. اور میں نے کہا مولوی صاحب تیرے بڑے بھی اٹھائیں، قرآن تو نہیں بدل سکتا. نہیں توجہ نہیں ہے میرے سنی بھائی، تیری توجہ نہیں ہے. اور میں نے کہا رب نے یہ نہیں فرمایا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا گناہگار ہو گیا، پاپی ہو گیا، مجرم ہو گیا ہے، فرمایا تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، آ میرے در پر. رب نے یہ نہیں فرمایا مسجد اقصی میں آ، بیت الحرام میں آ، کہیں اور آ. رب فرماتا ہے جاؤ کا محبوب میرے پاس نہیں تیرے پاس آئے. مولا معافی تو نے دینی ہے، آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. فرما ہاں معافی میں نے دینی ہے، پر محبوب کی سفارش بھی تو ضروری ہے نا. محبوب کی سفارش بھی تو ضروری ہے نا. اس لیے فرما جاؤ کا، ایک تو تیرا در پکڑے
فاستغفر اللہ، اور آ کر آپ بھی معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول۔ تیسرا کام یہ کہ حضور کے لبائے اقدس ہل جائیں۔ پھر یہ نہیں دیکھوں گا محبوب گناہگار کتنا ہے، اس کی گناہگاری کو نہیں دیکھوں گا، یار کے در کی حاضری کو دیکھوں گا۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، زندگی بھر کے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا۔ اے علی میں گناہگار ہوں، حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں، بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ اگر کوئی آج کا ہوتا نا بے ڈھنگا توحیدی تو کہتا یار زندگی کا عمل تھا، زندگی میں حضور ہوتے تو کچھ ہو سکتا تھا، حضور تو وصال فرما گئے، اب حضور کی کیا قبر پر بھیجیں، روزے پر بھیجیں؟ اور میں نے کہا بے ڈنگا ملا نہ تھا، علی تھا جو عالم امت ہے، جس کے پاس کائنات میں نبیوں کے بعد مصطفیٰ کے بعد بڑا عالم علی ہے۔ علی نے کہا او جا حضور کا روزہ سامنے ہے، وہ آیا حضور کی قبر انور پر، قریب آ کے مٹی کی مٹھیاں بھر کے سر میں ڈالنے لگا اور یہ آیت پڑھنے لگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، گناہگار ہوں، مجرم ہوں، پاپی ہوں، آپ کے در پر آیا ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگی، گنبد خضرا سے آواز آئی، اٹھا تفسیر نصفی، اٹھا تفسیر قرطبی، حوالہ پہلے بعد میں ایمان میں نے کہا گنبد خضرا سے آواز آئی یا عربیو قد غفر لک، او عربی جا رب نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اوہ ناداں ابھی بھی کہتا ہے نبی مر گئے، اس لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، وہ ایمان تو بنانا، عقیدہ تو بنانا، جو مصطفیٰ عربی کے لیے فرما سکتے ہیں وہ تیرے لیے بھی فرما سکتے ہیں، بشرط سچا من تو بنا۔ حضرات گرامی یہ آقا کی زندگی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال مبارک ہوا، آپ نے وصیت کی میری چارپائی جو ہے حضور کے گنبد خضرا پر لے جانا، صدیق اکبر نے کہا میری چارپائی گنبد خضرا پر لے جانا اور بارگاہ حبیب میں عرض کرنا آقا آپ کے در کا نوکر آیا ہے، آپ کا سچا غلام صدیق اکبر آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے اندر دفن کر دینا ورنہ میرا جنازہ جنت البقیع لے جانا۔ اب جب جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھانے والے وہ تھے جن کو صدیق اکبر نے وصیت فرمائی تھی، اب وہ جنازہ جنت البقیع کی طرف لے جانے کی بجائے آؤٹ سائڈ چلنے لگے۔ صحابہ نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بس ہم وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں صدیق کی وصیت تھی۔ جا کر حضور کے گنبد خضرا کے سامنے رکھا، دروازے کے سامنے رکھا، اللہ اکبر، مواجہ شریف کے سامنے رکھا اور عرض کی۔ حضور کے روضہ انور کا دروازہ بند تھا، کنڈی بھی لگی تھی، تالا بھی لگا تھا۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ کے در کا نوکر یار غار آیا ہے، بس یہی کہنے کی دیر تھی کہ گنبد خضرا سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو یار کو یار سے ملاؤ۔ میں نے کہا مولانا یہ آواز زندہ کی آئی یا مردہ کی؟ جب صحابہ نے سنا فاروق اعظم کی دھار نکل گئی، عثمان چیخنے لگے، علی دھارے مارنے لگے، صحابہ کی چیخ و پکار ہو گئی، ارے وہی آواز جو کئی سال پہلے بند ہوئی تھی آج پھر سننے کو ملی ہے۔ اجے بھی تمہارے ہاتھ نہیں اٹھے سبحان اللہ واسطے، بڑے ڈھلے ہو سنے ہو۔ تو میں نے کہا صحابہ جس آواز کو سن کر روئے تھے بتا وہ آواز کس کی تھی؟ وہ میرے نبی کو مردہ کہنے والے بتا وہ آواز کس کی تھی؟ جس آواز کو سن کر صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ کی دھاریں نکل گئیں، دروازہ کھل گیا، صدیق اکبر اندر چلے گئے۔ حضرات گرامی اس لیے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ بھی نہیں مرتے، حضور تو حضور ہیں۔ حضرات گرامی وہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی جہاں سے گزرتی تھی نا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے دیکھا نا جہاں پاؤں رکھتی ہے سم رکھتی ہے، پہلے تو وہ جگہ جنگل بیابان چٹیل میدان ہوتی، جب سم اٹھتا تھا تو وہاں سے سبزہ اگاتا تھا۔ تو سامری نے وہاں سے مٹی کی مٹھی بھر لی
مٹھی بھر لی، سونے کا بچڑا بنایا، اس کے اندر ڈالی، بس وہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی کے پاؤں کے سم کو لگنے والی مٹی جو ہی اس سونے کے بچڑے میں داخل ہوئی نا تو وہ ایسے بولنے لگا جیسے زندہ بچڑا ہو، زندہ بچڑا ہو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا بس تم اور کچھ دیکھتے رہے، میں جبرائیل کی گھوڑی کے سم کی جگہ کو دیکھتا رہا۔ اور میں نے کہا یار جبرائیل کی گھوڑی کے سم سے لگنے والی مٹی مردے کو زندہ کر سکتی ہے؟ تو میں نے کہا جن کے اندر ڈیرا ہی اس کا رہا ہو۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے، جس کی روح اس کا مرکز رہی ہو، جس کی جان اس کا محور رہی ہو۔ رب فرماتا ہے قلب المومن عرش اللہ، اور مومن کا قلب اور مصطفیٰ کے قلب کے کیا کہنے؟ میں نے کہا پھر بھی کہتا ہے مردہ اور ملا تو مردہ، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اے توجہ تواڈی، اصل چیز اے وے، میں نے کہا ہزاروں سجدے کر گئے، میں گارنٹی دیتا ہوں منہ پہ مارے جائیں گے، نبی کی ذات کے بارے عقیدہ سیٹ نہیں، تمام عبادات برباد ہیں۔ اور میں نے کہا اگر سامری حضرت جبرائیل کی گھوڑی کے پاؤں والی مٹی بچڑے میں ڈالے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جن کے دل میں رہا ڈیرا ہی اللہ کا، بسیرا ہی اللہ کا، اس لیے کہتے ہیں ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید عالم دوام ماں۔ اور نہ لے کو تمہیں پتہ ہی نہیں جس دل میں خدا رہتا ہے وہ کبھی مرتا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور ایسے نقوش چھوڑ جاتا ہے جس کے نقوش کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، یہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ حضرت 40 سال کے بعد میدان احد کے قریب نہر کھودی جا رہی تھی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کے گھٹنے پر نا وہ کدال لگ گئی، کدال لگی نا تو زخم آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد خدا کی قسم جہاں زخم آیا نا وہیں سے خون کا فوارہ نکلا۔ میں نے کہا 40 سال کے بعد نبی کا غلام زندہ ہے، نبی ہائے ہائے، باتیں تو بہت ہیں، وقت کم ہے، دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ عرض کیا اس کے مطابق عقیدہ ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔